السلام علیکم میرے پیارے پیارے سے دوست، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ آج بھی میرے تمام فرینڈس ایمان کے نور سے بالکل روشن ہوں گے۔ آج بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ ایک ایسی بات کو ڈسکس کروں گی جو اگر سمجھ میں آ جائے تو ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ سورہ ملک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ ملک، بہت بابرکت، بڑا عظیم الشان اور جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ آگے کہا ہوا علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی قدرت حاصل ہے، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نوازے، جسے چاہے غریب کر دے اور جسے چاہے امیر کر دے۔ بے شک میرا اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان فرمایا۔ سوچنے کی بات ہے فرینڈز، موت پہلے آتی ہے یا زندگی پہلے ملتی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں کہ جب زندگی ہی نہیں تو موت کیسے آئے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کو زندگی سے پہلے بیان فرمایا کہ دیکھو اپنی زندگی میں موت کو ہمیشہ سامنے رکھنا، ورنہ پردیس کی رنگینیوں میں ایسے پھنس جاؤ گے کہ تم آخرت کے وطن کو بالکل تباہ و برباد کر دو گے۔ آج جو لوگ اپنی موت کو سامنے رکھتے ہیں ان کی زندگی اللہ والی ہو جاتی ہے۔ مرد بھی ولی اللہ گزرے، عورت بھی ولی اللہ بن گئی۔ رابعہ بصری کتنی بڑی ولی اللہ تھی، بہت سی عورتیں بھی ولی اللہ گزری ہیں، بلکہ بعض عورتوں کی بزرگی تو مردوں سے بھی بڑھ گئی۔ ایک بزرگ نے، اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے، انہوں نے باندی خرید لی۔ باندی نے رات کے 1 بجے تہجد شروع کر دی اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگی کہ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے خدا، آپ کو مجھ سے محبت ہے، اس محبت کے صدقے میری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اتنے میں وہ بزرگ بھی اٹھ گئے، انہوں نے باندی کی دعا سن لی۔ بزرگ نے پوچھا اے لڑکی، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تجھ سے محبت ہے؟ تیرے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ باندی نے کہا دلیل یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے وضو کرا کر اپنے حضور میں بلا لیا۔ یہی دلیل ہے محبت کی کہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کر تہجد پڑھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے میرے پیارے سے دوستوں، ساری زندگی موت کو کبھی مت بولنا۔ سورہ ملک کی آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ حالانکہ زندگی پہلے ملتی ہے، اس لیے عقلاً حیات کو پہلے نازل ہونا چاہیے تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں، اس کے بعد موت دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ موت کو پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ علماء کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موت کو اس لیے پہلے فرمایا گیا کہ جو زندگی موت کو بھول جائے، ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے وہ پاگلوں کی طرح گناہوں کی طرف بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ موت کو پہلے بیان فرما دیا تاکہ آزمائیں کہ میرے بندے زندگی میں موت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں یا نہیں، وطن آخرت کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں۔ جو زندگی موت کو سامنے نہیں رکھتے وہ زندگی بیکار ہو جاتی ہے، اور جو زندگی اپنی موت کو سامنے رکھتی ہے وہ بے شک اللہ والی ہو جاتی ہے۔ تو جس شخص کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نہ ہو، اس کا جی عبادت میں نہ لگے، وہ گناہوں کو نہ چھوڑے اور اللہ کی عبادت نہ کرے، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس سے بہت دور ہے۔ فکر کرو، اپنی زبردستی عبادت کرو، نفس پر جبر کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، نفس کو اپنا غلام بنا لو، پھر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا مزہ خود دے گا۔ بے شک میرے پیارے فرینڈز میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اے اللہ سب پر رحم فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ میرے فرینڈز یہ جان گئے ہوں گے کہ موت کو زندگی کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایسی بہت سی باتیں جنہیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، سب کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی یہ میں جانتی ہوں، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا تو بالکل نہ بھولنا۔ اور ہاں میرے پیارے پیارے سے دوست، اپنے پیار کا اظہار کمنٹس میں کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔
میں چلتی ہوں, اللہ حافظ, جزاک اللہ.